سلطان العارفین، نقشبندیوں کے بادشاہ ہیں، سلطان العارفین خواجہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ۔ میں نے الحمدللہ ان کی بارگاہ میں بھی حاضری دی۔ بستام میں ایک پہاڑی علاقہ ہے، وہاں پر ایران کا ایک شہر ہے۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، جیسے یہاں قاری حضرات بھی ہیں، حفاظ قرآن بھی ہیں، نعت خوان حضرات بھی ہیں، علامہ صاحب بھی ہیں، مفتی صاحب بھی ہیں، جیسے یہاں مختلف لوگ تشریف فرما ہیں۔ تو حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے، تو آپ اصل میں دل کو دل سے راہ ہوتی ہے۔ خود بھی بزرگ تھے نا، اس لیے بزرگوں کا ذکر چھیڑ دیا۔ خود بھی بزرگ تھے، بزرگوں کا ذکر چھیڑ دیا۔ تو ایک بزرگ کی تعریف کرنے لگ گئے، حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کسی بزرگ کی تعریف کرنے لگے اور لوگوں کو بتانے لگے کہ بھی وہ جو بزرگ تھے وہ سالک بھی تھے۔ ایک ہوتا ہے سالک، دوسرا کون ہوتا ہے؟ مجذوب۔ ایک مجلس میں نا ایک مولوی صاحب، ایک علامہ صاحب، ایک مفتی صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے نا، اب یہ بس ہوتا ہے، ایسے چلتا ہے، انہوں نے نا حضرت سلطان العارفین بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ سے نا ایک سوال کیا۔ انہوں نے کہا حضرت، یہ جن بزرگوں کی آپ اتنی تعریف فرما رہی ہیں، ان کی شان، بھئی جس بزرگ کی تعریف حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرمائیں، سوچیں وہ کیسے بزرگ ہوں گے۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ تو ان بزرگوں میں سے ہیں جہاں حضور داتا گنج بخش بھی حاضری دیا کرتے تھے۔ تو جن کی تعریف خواجہ بایزید بستامی، وہ کیسے بزرگ ہوں گے؟ اب ایک مولوی صاحب نا، وہ ان سے سنی نہ جائے، علامہ صاحب، مفتی صاحب، انہوں نے نا ایک سوال کر دیا کہ حضرت ذرا یہ بتائیے، اتنی آپ جو تعریف فرما رہے ہیں، تو وہ جو اللہ کے ولی تھے، وہ جو بزرگ تھے، سالک تھے، آپ فرما رہی ہیں، ان کا ذریعہ معاش کیا تھا؟ ان کا ذریعہ معاش کیا تھا؟ کھاتے پیتے کیسے تھے؟ مثلا اگر سارا دن 5 وقت کی نماز پڑھ لی، 5 تسبیحاں درود شریف کی بھی پڑھ لی، اوراد و وظائف بھی پڑھ لی، تہجد بھی پڑھ لی، اوابین بھی پڑھ لی، اشراق کے نوافل بھی پڑھ لی، آدھا دن درس قرآن میں گزر گیا، آدھا دن درس حدیث میں گزر گیا، پڑھنے پڑھانے، لکھنے لکھانے اور تبلیغ دین کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی شمع جلانے میں، یعنی سر، تو پھر ان کا ذریعہ معاش کیا تھا؟ کھاتے کہاں سے تھے؟ کماتے کہاں سے تھے؟ سلطان العارفین حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے ان مولوی صاحب کو دیکھا، انہوں نے کہا، بڑا کمال جواب دیا۔ انہوں نے کہا جب بایزید کو ان بزرگوں کی خالق کے ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے، جب بایزید کو ان بزرگوں کے خالق کے متعلق کوئی شبہ نہیں ہے، تو پھر بایزید ان بزرگوں سے اتنا بیہودہ سوال کیوں کرتا یا کیوں پوچھتا کہ آپ کا رازق کون ہے؟ ان کے رازق کے متعلق بایزید شبہ کر لیتا۔ یعنی جب میرے علم میں ہے کہ میرا خالق بھی وہی ہے جو ان کا خالق ہے، تو جب خالق وہی ہے تو پھر رازق بھی وہی ہے۔ تو آپ نے ان علامہ صاحب کو جواب دیا، مولوی صاحب کو، انہوں نے کہا تو پھر میں اس بزرگ سے یہ بیہودہ سوال کیوں کرتا؟
کہ مجھے بتاؤ کہ تیرا رازق کون ہے. تو کتابوں میں لکھے وہ مولوی صاحب غصے میں آ گئے، اٹھ کر چلے گئے وہاں سے، اٹھ کر چلے گئے. ایک اور بندے نے حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک سوال کر دیا، وہ ڈائریکٹ انہی سے کر دیا. کہنے لگا حضرت ذرا مجھے یہ تو بتائیں کہ آپ تو ہر وقت ذریعہ معاش کیا ہے آپ کا، ذریعہ معاش، عاجزی اور انکساری دیکھیں حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ. فرمانے لگی ہے دوست سن، میرا پالنے والا وہ ہے، میرا رب اور میرا مولا وہ ہے جو کتے اور خنزیر کو بھی روزی دیتا ہے. تو جو میرا رب کتے اور خنزیر کو روزی دیتا ہے وہ بایزید کو روزی نہیں دے گا، وہ بایزید کو روزی نہیں دے گا. ایک مسجد میں آپ نے ایک مولوی صاحب کے پیچھے نماز پڑھی، کہیں سفر میں تھے، مولوی صاحب کے پیچھے نماز پڑھ لی. مولوی صاحب کو پتہ چلا حضرت بایزید بسطامی آئے ہوئی ہیں. مولوی صاحب نے ان سے ایک سوال کر دیا، ان کا حضرت آپ تو 24 گھنٹے ہم نے سنے بس فنا فی اللہ بقا باللہ کے مقام پر فائز تھے، پھر آپ کی روٹی روزی کا آپ کیسے ذریعہ معاش، آپ کو رزق کا آپ کیا بندوبست کرتی ہیں روٹی روزی کا؟ آپ مریدوں کو فرمانے لگے اٹھو پہلے اپنی نماز دوبارہ پڑھو، اس مولوی کے پیچھے ہماری نماز نہیں ہوئی. جو رزق دینے والے اور روزی دینے والے کی پہچان نہیں رکھتا اور پوچھتا ہے کہ تمہیں روزی دینے والا کون ہے اور تمہیں روزی کہاں سے ملتی ہے، اس کے پیچھے ہماری نماز نہیں ہو سکتی. نماز دوبارہ پڑھو بیٹھ کر. انہوں نے دوبارہ نماز پڑھی. حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ. کہنے کی بات یہ ہے کہ جب اللہ کے اوپر توکل کامل ہو جائے گا نا تو پھر ہر پریشانی ختم ہو جائے گی. اور یاد رکھیں جب آپ کا اللہ کے اوپر توکل کامل ہو جائے گا نا، رزق کے متعلق، اولاد کے متعلق، مغفرت کے متعلق، اس کی رحمت کے متعلق، عزت کے متعلق، تو پھر وہ تمام چیزیں پھر اللہ نے فرمایا کہ پھر تمہیں کسی اور دروازے پر جانے کی ضرورت نہیں، بس پھر میں ہی تمہارے لیے کافی ہوں، پھر صرف میں تمہارے لیے کافی ہوں. تو یہ ایسے نہیں فرمایا گیا قرآن کے اندر کہ جو توکل کرنے والی ہیں ان کو وہ اللہ کے محبوب ہیں. جو توکل کرنے والی ہیں اللہ ان کو وہاں سے روزی دیتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جہاں ان کو گمان بھی نہیں ہوتا، اللہ ان کو وہاں سے روزی دیتا ہے. میں نے اپنی زندگی میں بڑے بڑے پڑھے لکھے، بڑے بڑے وہ اتنی وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس فیزیبلٹیز نہیں بناتے ہوں گے، وہ ان کو فیزیبلٹیز بنانے والے بزنس فیزیبلٹیز، میں نے ان کو 2 وقت کی روٹی کا محتاج دیکھا. اور جو فقط اللہ کے احکامات کو پورا کرنے کی کوشش میں اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے بھلے وہ 2 وقت کی روٹی کا بھی کاروبار یا سلسلہ چلاتے رہے، تو میں نے ان کی زندگی میں کسی چیز کی کمی کو نہیں دیکھا.